اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے 14 پارے کی تفسیر کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں سورہ نساء اور سورہ آل عمران یہ دو صورتیں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی کا مظہر اول یہ ہے کہ محبوب شے کا انفاق کیا جائے، کہ مال، دولت اور قربانی اس چیز کی دی جائے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ آیت نمبر 93 تا 95 میں بتایا گیا کہ کوئی بھی من گھڑت بات اللہ کی طرف سے منسوب کی جائے گی تو وہ سخت ظلم ہوگا اور اس کا عذاب ملے گا۔ آیت 96-97 میں بتایا گیا کہ کعبہ کی عظمت کیا ہے اور فرضیت حج کیا ہے، اس کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ آیت نمبر 98 تا 101 کے اندر یہ تفصیل دی گئی ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف جو خبث باطن رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں اس کی وضاحت دی گئی، اور یہ لوگ ہدایت کی نعمت سے کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 102 اور 104 کے اندر فوز و فلاح کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا بیان کیا گیا ہے۔ اس 3 نکاتی ایجنڈے میں یہ ہے، پہلا یہ کہ ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے بچنے کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پہ اہل ایمان اللہ کی رسی کو تھام لیں اور تفرقہ سے بچیں۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کی بنیاد پر قائم ہونے والی حزب اللہ سے لوگوں کو جوڑنے کا عمل بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آیت نمبر 105 تا 109 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ روز قیامت کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ جو امت مسلمہ کے اندر انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، متحد کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 110 کے اندر اس امت کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس امت کا مقصد ہے، اس امت کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرے، کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ آیت نمبر 111 اور 112 میں یہ بتایا گیا ہے کہ امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے جب وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ چھوڑ دیتی ہے۔ آیت 113، 114، 115 میں یہ بتایا گیا کہ ذلیل اور رسوا امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اندر بھی صالحین کا ایک گروہ موجود ہوتا ہے جو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 116 اور 120 میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب اللہ کے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو۔ آیت نمبر 121 تا 180 کے اندر 60 آیات کے اندر غزوہ احد کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ 121 تا 127 میں اللہ کی طرف سے جو ایمان والوں کو نصرت کی بشارت ملی اس کا تذکرہ ہے۔ آیت 128 سے 129 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ آیت 130 میں سود کی حرمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 131 تا 132 میں 133 میں اہل ایمان کے لیے قیمتی ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 134، 135، 36 کے اندر یہ بتایا گیا کہ متقی کون لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ غصہ کو دبانے والے یعنی غصہ کے دوران خود کو قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر معاف کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ جب اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو اس پر اڑ نہیں جاتے بلکہ غلطی کا اعتراف کر کے اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ آیت 137-38 کے اندر حصول ہدایت کے 2 ذرائع بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 2 ذرائع کون سے ہیں؟
تاریخ سے عبرت حاصل کی جائے۔ جو قصص قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور قرآنی آیات سے فیض حاصل کیا جائے۔ آیت نمبر 139 کے اندر مسلمانوں کا عروج ایمان سے مشروط ہے۔ ایمان کی حالت میں رہیں گے تو ایمان ہمارا جو ہے وہ ہمیں عروج پر لے جائے گا۔ آیت 140 سے 143 کے اندر یہ بتایا گیا کہ مشکلات آئیں گی، لیکن اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ان آزمائشوں میں مشکلات میں ہمت نہیں ہارنی۔ آیت نمبر 144 کے اندر یہ بتایا گیا کہ وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں، ان کے مشن سے رکھو۔ جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو اس ضمن کے اندر یہ آیت نازل کی گئی، اور یہ آج کے حالات میں بھی بالکل پوری اترتی ہے۔ آیت نمبر 145 کے اندر یہ بتایا گیا کہ موت کا وقت طے شدہ ہے، نہ یہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 146 اور 148 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ آیت 149 سے 151 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیں، ان کو نقصان پہنچا دیں۔ آیت نمبر 152 امیر کی بات ماننے کے متعلق ہے کہ جب مسلمانوں نے نظم کی خلاف ورزی کی، امیر کی بات کو نہیں مانا، تو یقینی فتح غزوہ احد میں شکست میں بدل گئی تھی۔ آیت نمبر 153 مشکلات کیوں آئیں؟ وہ اسی وجہ سے آئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے نظم کو توڑا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 154 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ موت کا وقت ہی نہیں، جگہ کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 155 کہ بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 156 تا 58 اللہ کے راستے کی موت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 159 میر کارواں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 160 کے اندر یہ بتایا گیا کہ فیصلہ کن جو شے ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی مدد ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس شجاعت ہو، مال و دولت ہو، اسلحہ ہو، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ آیت نمبر 161 تا 63 میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور اخلاص مسلم ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو وہ اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ آیت نمبر 164 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی جماعت کیسے تیار کی۔ آیت نمبر 165-68 کے اندر احد میں شکست کی وجہ اور حکمت عملی بیان کی گئی۔ آیت نمبر 169-71 کے اندر یہ بتایا گیا کہ شہداء کے لیے کون کون سے انعامات ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت سمجھو، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ وہ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں اللہ کی بشارتیں وصول کر رہے ہیں جو بعد میں شہید ہوں گے۔ آیت نمبر 172-178 کے اندر ان صحابہ کی جرأت اور شجاعت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو وہاں پر شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے۔ آیت نمبر 179 کے اندر یہ بتایا گیا کہ آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے، اور آیت نمبر 180 کے اندر یہ بتایا گیا کہ بخیل شخص کے اندر روز قیامت گلے کا توک ہوگا۔ آیت نمبر 181-184 کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہود کی گستاخیاں اور جھوٹ ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا گئی، اور کس طریقے سے پھر ان سے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ پھر بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا۔ آیت نمبر 185 کے اندر اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے۔ آیت نمبر 186 کہ اللہ کے راستے کے اندر مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات کو برداشت کرنے والے لوگ ہی جنت کی طرف جاتے ہیں۔ ہمت اور ثبات یہاں پر دکھانی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 187 کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب سے بے وفائی کی تو اللہ نے ان سے کتاب واپس لے لی، اللہ نے ان کی طرف سے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری فرما دیا۔ حضرت آیت نمبر 188 تا 189 کے اندر یہ بتایا گیا کہ تعریف اور تحسین کی خواہش عذاب سے دوچار کر دیتی ہے کہ جو بھی نیک اعمال کیے جائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو وہ شخص کسی بھی اس چیز کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آیت نمبر 190 کائنات کی تخلیق پر غور کیا جائے، اس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ آیت نمبر 191 اور 92 کے اندر قرآن میں ذکر و فکر کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 193 کے اندر یہ بتایا گیا، 193 اور 94 کے اندر کہ تکمیل ایمان کا ذریعہ کیا ہے
کہ جب ہم غور و فکر کریں توحید پر کاربند رہیں، شرک سے باز رہیں اور اللہ کے راستے پر اور آخرت پر ایمان رکھیں گے تو ہمارا ایمان کی تکمیل ہوگی۔ آیت نمبر 195 افلاق سے آتا ہے کہ نالوں کا جواب آخر، کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم دعا مانگو، میں دعا کی قبولیت کے مختلف مدارج رکھتا ہوں، اس بات میں جلدی نہ کرو کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوگی اس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 196 تا 98 کافروں کی سرگرمیوں اور ان کی دولت کا اثر نہ لیا جائے، ان کو آخرت کے اندر جو عذاب ملے گا پھر ان کی یہ دولت اور ان کا یہ تمام چالیں کسی کام نہ آئیں گی۔ آیت نمبر 199 کے اندر اہل کتاب کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ ان میں بھی صالحین ہیں، لہذا تمام اہل کتاب کا برا نہ کہا جائے۔ اور آیت نمبر 200 کے اندر فلاح اخروی کے لیے 4 ہدایات دی گئی ہیں کہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، آپس میں مربوط رہو، اللہ کی کتاب سے جڑے رہو، نظم و ضبط سے پابندی کرتے رہو۔ اس کے بعد اگلے حصے میں سورۃ النساء کا کچھ حصہ ہے، 25 آیات، جس کے اندر اس سورت کو قرآن مجید کی زینت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن اس سورت کے اگر مضامین کا تجزیہ کیا جائے تو پہلے 43 آیات میں اسلام کی معاشرتی ہدایات ہیں، جن کے اندر معاشرے کے فرد کے مال، جان، آبرو کا احترام اور تحفظ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 44 تا 57 کے اندر یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 58 تا 149 کے اندر تقریباً 90 آیات میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا، منافقین کی کمزوریاں بیان کی گئیں۔ اور آیت نمبر 150 سے 176 یعنی آخری حصے میں اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 1 کے اندر مساوات انسانی کی اساس بیان کی گئی، تمام لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ آیت نمبر 2 تا 10 میں خواتین اور یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 11 تا 12 کے اندر احکامات وراثت بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر حدود اللہ کی اہمیت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 15-16 میں بدکاری کی سزا بیان کی گئی۔ آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر توبہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 19 تا 21 کے اندر خواتین کے حقوق دیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 22 تا 25 کے اندر وہ خواتین جن سے نکاح حرام ہے ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ 12 خواتین ایسی ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 عارضی محرم خواتین ایسی ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی فہرست دی گئی۔ 12 ابدی خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، خوش دامن یعنی ساس، سوتیلی بیٹی اور بہو شامل ہیں۔ 2 عارضی محرم خواتین جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بیوی کی بہن یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر ایک خاتون کو طلاق ہو جائے، وہ انتقال کر جائے، تو پھر اس کی بہن سے طلاق ہو سکتا ہے۔ اور منکوحہ خاتون کہ اگر منکوحہ خاتون کا شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دی جائے تو عدت کے بعد اس خاتون سے نکاح کیا جا سکتا ہے، عدت کے دوران اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مزید بھی خواتین سے متعلقہ امور بھی اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں جو اگلے بارے میں بیان ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔